الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. ہر قسم کی تعریف و توسیع، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا، وہی میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ہم تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد میں آج 26 جنوری 2026 یوم جمہوریہ کے موقع پر آج ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں. اسٹیج پہ تشریف فرما جناب حبیب الرحمان سراجی صاحب، جناب محمد عامر کلیم صاحب، اس مدرسے کے معلم و معلمات، ذمہ داران، مدرسے حمزہ میں پڑھنے والے پیارے بچوں، میں آپ تمام کا تہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو. آج کا یہاں ہمارا جمع ہونا 1950 میں ہمارا لا کانسٹیٹیوشن بنا، جس کی اہم نصیحتیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام دھرم کے ماننے والے کوئی آپس میں بھید بھاؤ نہ کرے، بلکہ ہندوستان، یہ بھارت جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمانوں کا ہے، اتنا سکھ کا ہے اتنا عیسائیوں کا ہے، جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں تمام شہریوں کا، بھارتیوں کا یہ ملک ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ صرف اور صرف ہمارا ملک ہے، بلکہ یہاں رہنے والے تمام بھارتی ہندوستانی ناگرکوں کا، ہم تمام کا یہ ملک ہے. الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ملک میں رکھا، امن و سکون میں رکھا. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اور آئندہ بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت عطا کرے تو ایمان کی حالت میں موت عطا کرے، اور ہمارے اس ہندوستان ملک کو، بھارت کو پرسکون امن کا گہوارہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. آج یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، آپ اگر دیکھیں گے جتنے بچے صبح کے آئے ہیں الحمدللہ تقریباً اس میں سے کچھ غیر حاضر ہے، اور شام کے ایوننگ اسٹوڈنٹس کو کہا گیا تھا کہ وہ بھی آئے، لیکن کسی وجہ سے وہ لوگ بھی سکولز کے اندر پارٹیسپیٹ لیے ہیں تو وہ نہیں آ سکے، اور جو لوگ آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اکثر سکولز کے اندر آپ دیکھیں گے اسکول جانے والے بچے کون ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے جو صرف اسکول جانے والے ہیں. اتنے ہی ہیں؟ اسکول جاتے ہیں آپ لوگ؟ جی. اسکول کے اندر آج 26 جنوری کے نام پر اور 15 اگست کے نام پر کیا کیا ہوتا؟ کوئی بولیں گے کیا ہوتا؟
ناچنا گانا یا کسی کی نقل اڑانا. اور کیا ہوتا ہے؟ شور شرابہ ہوتا ہے، بے پردگی، بے حیائی، اور سب سے بڑی بات ڈسپلن اور اخلاق کو جو ہے پامال کیا جاتا ہے. بڑے چھوٹوں کا ادب اور احترام ختم کیا جاتا ہے. جہاں پہ اسٹیج لگا کر جو پڑھانے والے استاد ہوتے، ٹیچر ہوتے، وہ بھی ناچتے ہوئے دیکھتے، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو ناچتے ہوئے دیکھتے اور ویڈیوز بناتے، فوٹوز لیتے اور اپنے اسٹیٹس پہ رکھتے، اور یہ فخر محسوس کرتے کہ ہمارے بچہ جو ہے آج ڈانس کرا، گانا گایا تو بہت اچھا کام کرا. کیا یہ اچھی تعلیم ہے؟ اچھی تعلیم ہے یہ؟ اس کے برخلاف الحمدللہ مدرسہ حمزہ میں آپ تمام نے دیکھا، جس کو بھی جو بھی آیا، جو بھی کمپٹیشن میں حصہ لیے، چاہے وہ قرات کا ہو، نظم کا ہو، ترانے کا ہو، احادیث کا ہو، یا اسپیچز کا ہو، یا کچھ بچے جو ہے انگلش اسپیچ بھی لیے ماشاءاللہ سے. ایک ہمت افزائی آپ لوگوں کی اس کے اندر ہوتی، اور ایک پرسکون ماحول میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ تو کیا کرنا؟ سکون میں بیٹھے تو الحمدللہ بولنا. کیا بولنا؟ کیونکہ لوگ سکون کی تلاش میں ہیں. اگر ہم کو سکون مل رہا تو کیا بولنا؟ الحمدللہ. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے، لوگ سکون کی تلاش میں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں مدرسہ حمزہ میں ایک سکون سے ہم کو یہاں پہ بٹھایا، اور ہم نے قرات کلام پاک جو ہے سنا، اس کی نیکیاں ہم کو ملے. نہیں ملے ہم کو؟ قرآن سننے کے بعد کیا نیکیاں نہیں ملتے؟ ملتے. اب گانا سنے تو الٹا گناہ میں مبتلا ہو جاتے، ہے نا؟ قرآن سن کے آپ نیکیاں کمائیں، گانا سن کے گناہ کما لی، اور اپنی زندگیوں سے بد اخلاقیاں جتنے بھی ہیں نا، بد اخلاقیاں ہم اپنا لی، بڑے چھوٹوں کا ادب ختم ہو جاتا. اور کیا ہوتا؟ بولیے اب. اس سے پہلے کون کون کمپٹیشن میں حصہ لیے تھے اسکول کے اندر لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے؟ اچھا، کچھ بچوں کا ایسا رہتا کہ وہ لوگ بولتے بول صاحب ہم تو پارٹیسپیٹ میں حصہ نہیں لیے اسکول کے، صرف جا کے دیکھ رہے ہیں. آپ کے جا کے دیکھنے سے اگر وہاں بے حیائی ہو رہی، کوئی گانا گا رہے، کوئی ناچ رہے، آپ دیکھ کے گناہ کما لی. آپ حصہ تو نہیں لیے اس میں جا کے، لیکن آپ آنکھوں سے دیکھے، جا کے آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے. کیا سنے؟ کانوں سے گانے سنے، آنکھوں سے کیا دیکھے؟ ناچ گانا ڈسکو ڈانس سب دیکھے. اس کے بعد کیا کرے؟ انہوں اچھا ناچے تھے، ہم بھی اچھا ناچنا بول کے آ کے گھر میں کچھ تو بھی سانگس لگا کے ناچتے، برتھ ڈے کے نام پہ ناچتے، کبھی کبھی ناچتے، گھر میں شادیاں ہوئی تو کچھ تو بھی لگا کے ناچ لیتے. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، جس کی مہربانی، اس کی توفیق اور ہدایت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے اللہ کا کلام سننے کے لیے. الحمدللہ. تو الغرض جتنے بچوں کو ہم جو ہے، شیخ کی زیادہ محنت ہے حبیب الرحمن صاحب کی ماشاءاللہ سے. میری خواہش تھی کہ ہر ٹیچر جو ہے اپنے اپنے بچوں کو جو ہے اس طرح سے ٹرین کرے. بھلے ہی اگر کلاس میں 20 بچے ہیں تو 5 بچوں کو ایسا ٹرین کرے کہ الحمدللہ وہ لوگ جو ہے آگے بڑھ جائے. کچھ بچوں کو صرف پش کرنے کی ضرورت ہے، وہ لوگ خالی بتائے تو آگے بڑھ جاتے، کسی پہ محنت کی ضرورت ہوتی. تو الحمدللہ حبیب الرحمن صاحب کی جو ہے زیادہ اس کے اندر محنتیں ہیں. جتنے بچے یہاں پڑھے ہیں الحمدللہ صبح کے خاص طور پہ مزید جو ہے 15 دن سے محنت کر رہے ہیں، اور گونگوں کو زبان دینے کے قابل ہے. جن کو زبان نہیں آتی نا، جیسا توتلے ہیں، کچھ بولنے نہیں آتا، مائک پکڑنے نہیں آتا، ڈرتے گھبراتے، ان کے اندر ایک جان اور ہمت بھرنا بہت بڑا کمال رہتا ٹیچر کا. یعنی کہ ایک سوتے ہوئے انسان کو اٹھانا، جگانا بولتے ہیں نا، ویسا. اب جتنے چھوٹے چھوٹے بچے مائک لے کے پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ 10th کلاس کے بچوں کو دیکھیں گے، آپ ان کو مائک دے کے بولے تھوڑا بتائیے دین کے بارے میں، تھوڑا اسپیچ دیجیے، انہوں تھوڑا ڈر جاتے نا، کون نہیں ہوتا. تھوڑا کوئی سے بھی فلم کا ڈانس کر لو وہ تو پہلے کر لیتا ہوں، مگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ان کو نہیں معلوم، عقیدے کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم. قرآن پڑھو بولے تو نہیں، وہ کب پڑھے تھے کہ حدیث نہیں ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے نا، ہوتا نہیں ہوتا بولیے اب. اور پچھلے جو اگست میں 2025 اگست میں زیادہ کثیر تعداد میں ہمارے پاس لوگ آئے تھے. وہ لوگ کو دکھا ایسا کہ بھائی یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ملتا، نہ تو ڈانس مل رہا، نہ ڈسکو مل رہا، نہ ناچنے کو مل رہا، نہ کودنے کو مل رہا، نہ سیٹیاں بجانے کو مل رہا، نہ تھالیاں بجانے کو مل رہا. بس ایک ہی بات بولے، پراپر ڈسپلن. آپ کو معلوم
جنت میں جو لوگ جانے والے ہیں، جنت میں جانے والوں کی جو صفت ہے، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اخلاق والے رہیں گے. اخلاق نہیں ہے جنت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے جنت نہیں ہے. تو جن کے پاس اخلاق ہے وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں. اب کسی بھی اعتبار سے آپ بد اخلاقیاں کر رہے ہیں تو پھر وہ چاہے وہ سیٹیاں مار کے کرو، تھالیاں بجا کے کرو، ناچ کے کرو، چیخا مار کے کرو، سب بد اخلاقیوں میں آتا ہے. اخلاق والے لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ خاموشی اختیار کرتے. بہرحال یہ پروگرام جو ہے اختتام کو جو ہے پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. بہت پرسکون جو ہے الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے چلا. اللہ کا شکر ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اس سے بھی بہتر اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جو ہے علم عطا کرے. اب جو پڑھے آپ لوگ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ہے جذبہ پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، کانفیڈنس لائے. تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جو ہے جو بھی آپ کے اندر کمیاں ہیں اللہ رب العالمین اس کو دور کرے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. آخر میں ایک نظم کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اس کے بعد آپ اپنے جو بسکٹس ہے، چاکلیٹس ہے لے کے گھروں کو چلے آنا ہے اور ٹیچرز کو رکنا ہے. کیا ٹیچر ہمیں چلیں گے؟ مجھ صاحب بول دیا نا مائک میں. بہرحال ایک نظم کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اور عبداللہ، یوسف اور حمید، یہ جتنے بچے سامنے کے، لطیف وغیرہ، میں چاہوں گا کہ ذرا غور و فکر سے سنیے. نظم بھی غور و فکر کی ہے اور آزادی سے ریلیٹڈ ہے یہ نظم بھی. کیونکہ آزادی کے جنگ میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ دیش آزاد ہوا. کئی ایسے جو ہے علماء کرام ہیں جو اپنی جانوں کی بازی جو ہے دے کر جو ہے اس دیش کو جو ہے آزاد کرایا. تو ان کی قربانیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں اور دین حق کے لیے بھی جو ہے بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں. تو اس نظم کے ذریعے سے میں جو ہے ان باتوں کو رکھوں گا اور میں چاہوں گا تمام کی توجہ چاہوں گا انشاءاللہ. زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے. زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے. خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے. نظام دین حق قائم اگر دنیا میں کرنا ہو. نظام دین حق قائم اگر دنیا میں کرنا ہو. نظام و کفر و باطل کو مٹانے کی ضرورت ہے. نظام و کفر و باطل کو مٹانے کی ضرورت ہے. زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے. خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے. جنہیں نیند آ گئی ایسی گہری نیند موت ایسی. جنہیں نیند آ گئی ایسی گہری نیند
موت ایسی انہیں پھر خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے، انہیں پھر خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے گزر کرنے کی پھر تیموں کے سایوں میں، ضرورت ہے گزر کرنے کی پھر تیموں کے سایوں میں، ہجوم خواب میں بھی مسکرانے کی ضرورت ہے، ہجوم خواب میں بھی مسکرانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ یہ اشعار خاص طور پہ توجہ چاہوں گا، کہیں یہ لٹ نہ جائے رہے زروں کی چیر دستی میں، کہیں یہ لٹ نہ جائے رہے زروں کی چیر دستی میں، متاع دین و ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، متاع دین و ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، فرشتہ رائے حق پھر سے کفن بردوش ہو جائے، فرشتہ رائے حق پھر سے کفن بردوش ہو جائے، خدا کی راہ میں سر کو کٹانے کی ضرورت ہے، خدا کی راہ میں سر کو کٹانے کی ضرورت ہے، زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ آخری دو اشعار، چلے آئیں گے پروانے جلے جائیں گے پروانے، چلے آئیں گے پروانے جلے جائیں گے پروانے، یقیناً محبتوں کی مشعل کو جلانے کی ضرورت ہے، یقیناً عشق کی مشعل کو جلانے کی ضرورت ہے، زمانے کو پیام حق سنانے کی ضرورت ہے، خدا کے دین کی جانب بلانے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ ایک آخری نظم شیخ حبیب الرحمن صاحب جو پڑھیں گے فلسطین کے نام،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی بھی یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو
میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے۔ جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔